الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بازار ایسی جگہ ہے جس سے تقریباً ہر انسان کا سابقہ پڑتا ہے، بلکہ کسی بھی سماج کی اقتصادی اور سماجی ضرورت ہوتا ہے۔ بازار میں ایک انسان خریداری کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اسی لیے سماج کے افضل لوگ بھی بازار میں گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ گویا کہ بازار ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے افضل لوگ بھی بازاروں میں جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب جگہیں اللہ کی مسجدیں ہیں اور اللہ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ گویا کہ بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، لیکن بازار چونکہ ضرورت ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خود بازار لگایا ہے۔ بازار آپ گئے ہیں اور بازار کی تفتیش بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، بازار جاتے ہیں تو ایک غلہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں کیونکہ آپ کو شک ہوا تھا کہ شاید اس میں تری پائی جا رہی ہے۔ چنانچہ آپ کو تری محسوس ہوئی، آپ نے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، کھانا والے تم نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ رات میں بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بھیگ گیا تھا کھانا، تو میں نے سوکھا ہوا اوپر میں رکھ دیا ہے اور بھیگا ہوا نیچے میں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کہ یراہ الناس من غش فلیس منا، تم نے اس بھیگے ہوئے کھانے کو اوپر میں کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں پر جو کمی پائی جاتی ہے اس کی تفتیش بھی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بازار جانا ایک ضرورت ہے تو اس کے بھی آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ادب بازار جانے کا یہ ہے کہ بازار ضرورت کے تحت جائیں اور اچھی نیت سے جائیں، یعنی بازار میں ہمیں سامان خریدنے کی ضرورت ہے تو یہ ضرورت پوری کرنے کے ارادہ سے جائیں، یہ نہیں کہ بس وقت گزارنے کے لیے اور لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کے لیے بازار جا رہے ہوں، بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے جائیں۔ اور جب ہم جا رہے ہوں تو نیت ہماری اچھی ہو کہ ہم جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں سے ملاقات کر لیں گے، کچھ لوگوں کو سلام کر لیں گے، کچھ لوگوں کو اللہ کا دین بتا دیں گے، کچھ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے دیں گے، برائیوں سے روک دیں گے۔ تو اچھی نیت ہوتی ہے تو ہر کام مبارک بن جاتا ہے۔ بازار میں جانے کے بعد بازار میں داخل ہونے کی دعا بھی نہ بھولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، بیان فرمایا کہ جو آدمی بازار میں داخل ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھتی جاتی ہیں، 10 لاکھ گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں۔ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 لاکھ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام کر لینے کی وجہ سے ہمیں اتنی ساری نیکیاں ملتی ہیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب ہم بازار میں جائیں تو بازار میں
باپردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں اور بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اور ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، یہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور ان دونوں آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آدمی بد نظری کا شکار ہو جائے، یعنی ناجائز چیزوں کو دیکھنے لگ جائے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کہ اے علی ایک نظر پڑ جاتی ہے تو وہ تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر مت ڈالو۔ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں، یعنی اتفاق سے اگر نگاہ پڑ جائے غلط جگہ پر تو وہ تو معاف ہے، لیکن پھر دوسری نظر ڈالنا معاف نہیں ہے۔ بازار کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جس بازار میں بے حیائی ہی بے حیائی ہو، برائی ہی برائی ہو، ایسے بازار میں نہیں جانا چاہیے۔ یعنی کچھ بازار ایسے ہوتے ہیں جو فحاشی سے، بے حیائی سے، برائی سے مشہور ہوتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر ایک مسلمان کو نہیں جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے بازار میں ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں، کیونکہ ناپ تول میں کمی کرنا سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ تو لیتے وقت پورا لینا اور دیتے وقت ڈنڈی مار دینا، یہ نہایت ہی گھٹیا عادت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ اسی لیے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو قحط، مہنگائی اور بادشاہ کے ظلم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو قحط، مہنگائی اور بادشاہوں کے ظلم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بازار کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ بازار میں سامان بیچنے والے کو چاہیے کہ جھوٹی قسم نہ کھائیں، سامان بیچنے میں جھوٹی قسم نہ کھائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خسارہ پائیں، وہ گھاٹے میں ہوں ایسے ذلیل اور رسوا لوگ، بتائیے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے سہلا کر کے چلنے والا، احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ تو جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے وعید یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، انہیں دیکھے گا نہیں، انہیں پاک صاف نہیں کرے گا۔ جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ایک آدمی بولے کہ یہ سامان میں نے 10 دینار میں خریدا ہے، بس میں آپ سے آدھا دینار ہی لے رہا ہوں، 10.5 دینار میں میں بیچ رہا ہوں، حالانکہ وہ سامان ہو سکتا ہے کہ 5 دینار کا اس نے خریدا ہو۔ اس کے لیے جائز تھا کہ وہ سامان 12 دینار میں بیچے، لیکن یہ کہے بغیر کہ میں نے یہ سامان اتنے میں خریدا ہے۔ تو جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کاروبار کی برکت جاتی رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں بیان فرماتے ہیں، الحلف منفقۃ للسلع ممحقۃ للبرکہ، کہ
جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت جاتی رہتی ہے۔ اور ایک اہم ادب یہ ہے کہ بازار میں ہم جاتے ہیں تو بازار چونکہ مصروفیت کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں بھی اللہ کے احکام پامال نہ ہونے چاہیے، نمازیں بے وقت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ ہم نماز کو پامال کر دے رہے ہیں بازار میں مشغول ہونے کی وجہ سے، تو یہ وبال جان ہے۔ اگرچہ ایک ضرورت ہے، بازار جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے احکام وہاں بھی پامال نہیں ہونے چاہیے۔ تو بازار کے حوالے سے یہ چند آداب تھے جنہیں ہمیں اپنے سامنے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔